اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے جن کا امتحان ہونے والے ہیں وہ پوری دلچسپی سے پڑھ رہے ہوں گے۔ اور بچوں، پڑھنا اور لکھنا دونوں بہت ضروری ہیں۔ جس طرح کھانا اور پینا بہت ضروری ہے، جس طرح کوئی بھی نوالا ہے وہ ہم چباتے ہیں تو ہی ہمارے حلق سے نیچے اترتا ہے، اسی طرح کوئی بھی سبق ہے اس کا پڑھنا اور اس کا لکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ ایک چپس منہ میں ڈال کے دیکھ لیں کہ وہ بغیر دانت اور منہ ہلائے آپ کے اندر جاتا ہے؟ نہیں جائے گا، آپ کو تکلیف ہوگی اور کسی طرح بھی وہ اندر جانے کی کوشش، جب تک آپ 32 دانتوں کو اور زبان کو ملائیں گے نہیں۔ تو اسی طرح بچوں، آپ کا سبق ہے کہ آپ اپنے سبق کو پڑھیں اور اپنے سبق کو لکھیں۔ جو بھی آپ نے پڑھا ہے اس کو خود اپنے الفاظ میں لکھیں، تو پھر اس سے آہستہ آہستہ ترقی ہوگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بچوں۔ آپ تو پہلے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں او لیولز میں، تو ابھی ہم ڈرامہ شروع کر رہے ہیں، انارکلی سید امتیاز علی تاج، اے لیول اردو۔ تو بچوں، یہ مقام ہے قلعہ لاہور، یعنی جہاں پر یہ ڈرامہ جو جگہ ہے، کہاں پر ڈرامہ اس کا مقام کیا ہے اور زمانہ یہ کون سا ہے، کس زمانے میں یہ کہانی، یہ واقعہ پیش آیا، وہ ہے 1599 کا موسم بہار۔ ٹھیک ہے، مقام اس کا قلعہ لاہور ہے۔ افراد اس کے آئیے دیکھتے ہیں کون کون ہیں۔ جلال الدین اکبر شہنشاہ ہند سے مراد پورا ہندوستان، ہند و پاک۔ بختیار سلیم کا بے تکلف دوست۔ انارکلی حرم سرا میں اکبر کی منظور نظر کنیز، منظور نظر ہونا جو سب سے فہرست میں آگے ہو، جو سب سے اچھا کام کر رہی ہو، تو وہ ماں انارکلی اور سریا کی ماں۔ زعفران حرم سرا کی ایک شوق کنیز۔ حرم سرا کہتے ہیں کہ جہاں پر ایسی خواتین جو بے آسرا ہوتی تھیں ان کی تعلیم و تربیت کی جاتی تھی تاکہ وہ شاہی گھرانے کی خدمت گزار بن سکیں، کھانے پکانے، کڑھائیاں، سلائیاں، اور بڑی بڑی بیگمات بھی جب بیوہ ہو جاتی تھیں تو ان کو وہاں پر اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا جاتا تھا کہ وہ نگران بن جاتی تھیں نو عمر یتیم لڑکیوں کی، تو وہ ان کی تربیت کی جاتی تھی۔ ہمارے یہاں حرم سرا کا لفظ آتے ہی ایک عجیب سا خیال آ جاتا ہے، جبکہ وہ ایک باقاعدہ ادارہ تھا جہاں پر تعلیم و تربیت بھی ساتھ ساتھ ہوتی تھی لڑکیوں کی۔ اچھا، زعفران جو ہے حرم سرا کی ایک شوق کنیز ہے۔ مروارید حرم سرا کی کنیز، دل آرام کی رازدار۔ دل آرام بھی ایک کردار ہے بچوں، اس کی رازدار یعنی اس کے ساتھ باتیں کرنے والی، اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھنے والی۔ مروارید یہ بچوں ایک موتی کا یا ایک ڈائمنڈ کا نام ہوتا ہے۔ خواجہ سرا کافور خوشبو کا نام ہوتا ہے، اور خواجہ سرا وہ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو نہ عورت ہوتے ہیں اور نہ مرد ہوتے ہیں، تو ان کو اس لیے حرم میں رکھا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ پر جا سکتے ہیں۔ وہ عورتوں کے بھی محرم ہوتے ہیں اور مردوں کے بھی محرم ہوتے ہیں، ان کو خاص طور پہ ملازم رکھا جاتا ہے، اور خواجہ سرا جو ہے وہ ہیڈ ہے ان کا۔ داروغہ زندان یعنی زندان کا جو ہیڈ ہے، داروغہ کے معنی ہوتے ہیں پولیس والا، ہیڈ کانسٹیبل جو ہیڈ ہے۔ خواجہ سرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ہوتے ہیں بیگمیں، کنیزیں وغیرہ۔ بیگمات یعنی بادشاہ ہے، اس کی بیگم ہے ایک، تو پھر آگے سے بادشاہ کے بھائی ہیں، بادشاہ کے چچا زاد بھائی ہیں اور رشتہ دار ہیں، جتنا بھی خاندان ہے بادشاہ کا، مامون، دادا، نانا اور پھپھا وغیرہ، تو جتنی بھی ان لوگوں کی بیگمات ہیں ان کو بیگمیں کہا گیا ہے۔ تو کنیزیں جو لڑکیاں ان کے کام کرتی ہیں بیگمات کے، تو وہ کنیزیں ہوتی ہیں۔ زمانہ کون سا ہے؟ 1599 کا موسم بہار۔ اچھا، سلیم کا کردار ہے بچوں۔ سلیم اکبر کا بیٹا، ولی عہد جس کو بادشاہ اپنی زندگی میں اپنا جانشین مقرر کر دے کہ میرے بعد یہ بادشاہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں ولی عہد۔ رانی اکبر کی راجپوت بیوی اور سلیم کی ماں۔
دیکھا یہ بچے اس طرف سے ہے، جلال الدین اکبر شہنشاہ ہند، سلیم اکبر کا بیٹا ولی عہد، بختیار سلیم کا بے تکلف دوست، رانی اکبر کی راجپوت بیوی اور سلیم کی ماں۔ اچھا بچوں، آپ نے مغل اعظم دیکھی ہوگی، آپ نے جودھا اکبر دیکھی ہوگی، وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رانی جو ہے جودھا بائی جو اکبر کی راجپوت بیوی تھی۔ ثریا انارکلی کی چھوٹی بہن، ثریا کا میں نے تعارف کروایا ہے کہ انارکلی جو حرم سرا میں ہے اکبر کی منظور نظر کنیز، یعنی وہ بادشاہ اس کو پسند کرتا تھا، اس کی صلاحیتوں کو، اس کی آداب کو اور اس کی موسیقی کے فن کو، تو اس کی چھوٹی بہن کا نام ثریا ہے۔ دل آرام، دل آرام ایک کردار ہے انارکلی سے پہلے اکبر کی منظور نظر کنیز، یعنی دل آرام کو کسی کام کے لیے جانا پڑتا ہے تو اس دن جو ایونٹ ہوتا ہے اس میں انارکلی آگے آ جاتی ہے اور وہ سب کام کرتی ہے، تو وہ اکبر اس کو خوش ہو کر انارکلی کا خطاب دیتا ہے۔ ستارہ، حرم سرا کی کنیز، زعفران کی سہیلی۔ زعفران میں نے ادھر تعارف کروایا تھا کہ حرم سرا کی ایک شوخ کنیز ہے اور ستارہ اس کی سہیلی ہے، یہ دونوں کنیزیں ہیں۔ کنیزیں خادمائیں جو پڑھتی لکھتی بھی وہیں پر ہیں اور جیسے گھر کے کام ہوتے ہیں اسی طرح محل کے بڑے کام ہوتے ہیں تو محل کے بڑے کام کرتی ہیں، انتظام کے، صفائی وغیرہ چیک کرنا، سب کچھ چیک کرنا کہ شمعیں روشن ہو گئی ہیں اور پردے کھل گئے ہیں، اور بیگمات کے مختلف کام کرنا، ان کے بال بنانا، سنگار میں مدد دینا، اور پھول وغیرہ جو تقریبات ہوتی ہیں ان میں پھول گوندھ کر دینا۔ اور عنبر، حرم سرا کی کنیز، دل آرام کی رازدار، یہ دل آرام کی رازدار ہے، اور یہ بھی دل آرام، یہ دو کنیزیں جو ہیں مروارید اور عنبر، عنبر ایک خوشبو کو کہتے ہیں، تو بادشاہ اس طرح کے نام رکھتے تھے، جیسے ستارہ دیکھیں، ثریا دیکھیں، اور انارکلی بادشاہ نے ایک انوکھا خطاب اس کو دے دیا جو سننے میں بہت بھلا لگتا ہے۔ انارکلی کو دیکھیں تو شاید وہ خیال پیدا نہ ہو جیسا کہ انارکلی خطاب دینے میں وہ جو ایک اٹھ کر بات اوپر آ گئی ہے کہ سب سے نمایاں ہو گیا، تو اس طرح سے کنیزوں کے نام انوکھے اور نرالے رکھے جاتے تھے، خوشبویات پر، جواہرات پر۔ تو یہ عنبر وہ حرم سرا کی کنیز، دل آرام کی رازدار، یہ میں نے بتا دیا ہے۔ خواجہ سرا کافور کا میں نے تعارف کروا دیا ہے کہ وہ داروں کا زندان ہے، خواجہ سرا ہے، بیگ میں کنیزیں وغیرہ، اس کے مطلب وہ سب کو دیکھتا ہے۔ زمانہ 1999 کا موسم بہار۔ مقام جو ہے بچوں، جگہ جو ہے وہ قلعہ لاہور۔ ابھی بھی آپ بچوں قلعہ لاہور جائیں گے تو آپ کو مختلف کہانیاں محسوس ہوں گی وہاں پر، آپ ضرور سیر کرنے جائیں۔ ہم تو بچپن سے بہت مرتبہ گئے اور بڑے ہو کر بھی بہت مرتبہ گئے، تو انسان ایک محو ہو جاتا ہے بات میں کہ یہاں پر کیا کیا لوگ ہوں گے اور کیسے کیسے وہ رہتے ہوں گے۔ تو یہی آگے چل کے میں بات کرتی ہوں۔ آپ مناظر اس کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مناظر بچوں یہ میں آپ کو پڑھاؤں گی بھی۔ باب اول عشق ہے، تو باب دوم جو ہے وہ رقص ہے، اور باب سوم جو ہے وہ موت ہے۔ تو باب اول میں جو منظر پہلا آتا ہے، حرم سرا اور پائیں باغ کے درمیان ایک بارہ دری یعنی ایسی کھلی عمارت جس کے 12 در کھلتے ہوں، یعنی 12 دروازے ہوں، اس کے دروازے بند نہیں ہوتے، اس کی محرابیں بنی ہوتی ہیں، دروازے بیچ میں نہیں لگے ہوتے، تو اس کو کہا جاتا ہے 12 دری، یعنی ہر طرف سے ہوا جو ہے وینٹیلیشن، اس کا کراس وینٹیلیشن ہوتی ہے۔ منظر دوم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں گرمی کتنی ہوتی ہے۔ منظر دوم، سلیم کا ایوان، یعنی اس کا کمرہ، اس کی جو جگہ ہے۔ منظر سوم، حرم سرا کی ایک غلام گردش۔ غلام گردش وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر نوکروں کا راستہ کہ وہ آتے جاتے رہتے ہیں سامان لے کر، پیغام لے کر، تو وہ اس کو غلام گردش کہتے ہیں کہ غلام اس میں گھومتے رہتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ منظر چہارم، حرم سرا کا پائیں باغ۔ اچھا، یہ باب اول ہے، اس میں عشق کے واقعات جو ہیں وہ تمام بتائے جائیں گے، اور یہ باب دوم ہے، اس میں رقص کے جو ہوئیں گے واقعات وہ بتائے جائیں گے۔ منظر اول ہے سلیم کا ایوان، منظر دوم ہے انارکلی کا حجرہ، منظر سوم ہے قلعہ لاہور کا ایک ایوان، منظر چہارم ہے شیش محل۔ اچھا، باب سوم ہے اس کا موت، منظر اول ہے اس کا سلیم کا ایوان، سلیم کے کمرے کے حالات، منظر دوم ہے زندان، قید خانہ۔ اچھا، منظر سوم ہے اکبر کی خوابگاہ کہتے ہیں سونے کے کمرے کو، سونے کا کمرہ یعنی آرام کرنے کی جگہ۔
منظر چہارم ہے زندان کا بیرونی منظر، قید خانے کی باہر کی جگہ۔ منظر پنجم ہے سلیم کا ایوان، پھر دوبارہ سلیم کا کمرہ۔ اچھا بچوں، سید امتیاز علی تاج ایک بہت ہی پڑھے لکھے خاندان سے تھے، پڑھے لکھے گھرانے سے تھے۔ اردو ادب اور تاریخ جتنا بھی ان کا میں الگ سے ایک تعارف بتاؤں گی کہ وہ مصنف کی کیا تعلیم اور کتنے ادبی گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ تو اس سے پہلے ہم چونکہ ڈرامہ کر رہے ہیں تو ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ لکھا تو وہ نوعمر تھے، بالکل نوجوان تھے، اور انہوں نے جتنی بھی تاریخ کی کتابیں پڑھی تھی یا اردو ادب کی کتابیں پڑھی تھی تو انہوں نے اس جگہ پر جا کر کیا محسوسات تھے ان کے، اور پھر کیسے انارکلی جو ہے ڈرامہ جو ہے وہ وجود میں آیا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں ہم اپنا کام۔ تو ڈرامہ انارکلی ہے، مصنف اس کے سید امتیاز علی تاج ہیں۔ آئیے میں آپ کو جو تعارف تھا جو مجھے سمجھ آیا تھا پڑھ کر، وہ یہ تھا جو سنا بھی کہانیوں میں، اور جو ان کے متعلق سید امتیاز علی تاج کے بارے میں بھی پڑھا لکھا، اس کا میں اس کا الگ سے تعارف دوں گی، لیکن یہاں پر آپ کے لیے ڈرامے کے حساب سے آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک نوعمر جوان شاہی قلعہ اور شاہی مسجد میں گاہے گاہے جاتا ہے۔ یعنی سیر کا کیا ہوتا ہے، کھلی خوبصورت جگہ پر چلے جائیں۔ اس وقت یہ اقبال پارک نہیں تھا، مینار پاکستان نہیں تھا، یہ کھلی جگہ نہیں تھی، اور یہ تو ویران اور سنسان تھے۔ اندر جا کے جو ایک خوشگوار کیفیت ہوتی ہے، قلعے میں باغات بھی ہیں اور شیش محل بھی ہے اور مختلف محلات ہیں، تو اسی طرح بادشاہی مسجد ایک بہت خوبصورت چیز ہے قابل دید۔ تو وہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے اندر جاتے تھے، سب لوگ اندر کی سیر کرتے تھے۔ تو وہ ایک نوعمر جوان شاہی قلعہ اور شاہی مسجد میں گاہے گاہے جاتا ہے، در و دیوار کو چھوتا ہے۔ آپ بھی جائیں گے تو آپ ان کو چھو کر دیکھیں گے دیواروں کو، وہاں کے مکینوں کے بارے میں پڑھی ہوئی روایات کو اپنے تصور میں دیکھنے میں اس حد تک محو ہو جاتا ہے۔ یعنی جو پڑھی ہوئی اور سنی ہوئی روایات ہیں ان کو یاد کر کے وہ اپنے تصور میں گم ہو جاتے ہیں۔ محو ہو جانا، گم ہو جاتا ہے کہ قلعے کی عالی شان عمارت اور شاہی مسجد کی سطوت کے ہمراہ بہتے راوی مسجد کی دیوار کے ساتھ بہتا تھا، قلعے کی دیوار کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا نا قلعہ بہت اونچا ہے، تو اس لیے کہ قلعے کی دیوار کے ساتھ راوی، پھر آہستہ آہستہ دریا اپنے بدلتے رہتے ہیں کٹاؤ، تو زمین کے کٹاؤ کے ساتھ ساتھ دریا ادھر کو اس کا رخ کافی دور ہو گیا۔ تو پہلے دریا جو تھا وہ شاہی قلعے اور مسجد کی دیوار کے ساتھ سے گزرتا تھا، تو عمارت اور شاہی مسجد کی سطوت کے ہمراہ بہتے راوی میں اسے کشتی میں بیٹھے ملاح کے گیت سنائی دینے لگتے ہیں۔ یعنی اولین اس کو کیا ہوتا ہے، وہ جب منظر نگاری کر رہے ہیں، جو میں پہلا باب پڑھاؤں گی آپ کو، تو اس میں منظر نگاری میں یہی آتا ہے کہ ایک ملاح کے گیت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ حرم میں کام کرتی کنیزوں کی چہل پہل، جیسے کہ کنیزوں کا تعارف آپ نے سنا ہے۔ حرم میں کام کرتی کنیزوں کی چہل پہل اور نوک جھونک سننے لگتا ہے۔ یعنی وہ خیالات میں ہی اس قدر محو ہو گئے جنہوں نے ڈرامہ انارکلی لکھا ہے، ان کے کام اور ذمہ داریوں کو بیان کرنے لگتا ہے۔ سلیم اور بختیار کی پکی دوستی سے قارئین کو آشنا کرتا ہے، قارئین پڑھنے والوں کو بتاتا ہے کہ بختیار اور سلیم کی دوستی بہت پکی ہے۔ دل آرام کا بہن کی بیماری کی وجہ سے دربار میں غیر حاضر رہنا اور نادرہ کا شہنشاہ اکبر کے حضور میں قدر و منزلت پانا بیان کرتا ہے۔ یعنی ایک کہانی وہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں شارٹ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں، تو آپ نے پورا ڈرامہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کو آپ اس چیز سے لطف اندوز ہوں۔ ہم نے تو ایک پڑھنے کے لیے پڑھا تھا کہ بڑی کوئی مارکے کی چیز ہے، تو ہے تو مارکے کی چیز، لیکن آپ کے سلیبس میں آ گئی ہے تو آپ کو اس لیے آپ کو بندش کے ساتھ پڑھنا پڑ رہا ہے، لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں میں نے واقعی کوئی چیز پڑھی ہے۔ نادرہ کا انارکلی کے خطاب پر افسردہ ہونا۔ نادرہ جو ہے وہ بادشاہ کی نظر میں آ جاتی ہے، بادشاہ اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور وہ جب اس کو خطاب دیتا ہے انارکلی کا تو وہ نادرہ جو ہے وہ افسردہ ہو جاتی ہے، کیونکہ سلیم بھی اس واہ میں شامل ہوتا ہے اور اس کتاب پر بہت خوش ہوتا ہے، اور وہ دونوں آپس میں جیسے ایک اچانک نظریں مل جاتی ہیں، تو ان کی نظریں آپس میں مل گئی ہیں، اور سلیم اور نادرہ یعنی انارکلی کے لگاؤ کا دل آرام
ان کا لگاؤ ہو جاتا ہے آپس میں، اور دل آرام آ جاتی ہے واپس، اور دل آرام کا ان کے انس اور لگاؤ کو برباد کرنا، یعنی وہ ایسی سازشیں چلتی ہے کہ ان کی جدائی ہو جاتی ہے۔ یہ سب اور شہزادے سلیم کا انارکلی کی محبت میں ناکام ہونا بادشاہ کے آگے اس کی پیش نہیں چلتی، کیونکہ وہ بادشاہ بہت باروب اور بہت ہی قابل ترین ہوتا ہے، اور وہ بیٹے کو ایک لڑکے کی طور پر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، کنیز مطلب چونکہ بادشاہ کی ایک خاندان میں شادی ہوئی ہوتی ہے، تو بادشاہ چاہتا ہے کہ ایک خاندانی عورت ہی جس کے باپ دادا کا پتہ ہو، تو وہ وہاں پر حساب حیثیت لوگوں میں ہی وہ شہزادے کی اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ بادشاہ اس سے بالکل انکار کر دیتا ہے کہ وہ اس محبت کو ماننے سے۔ انارکلی کی محبت میں شہزادے سلیم کا انارکلی کی محبت میں ناکام ہونا اور انارکلی کا دل آرام کی سازش کے باعث موت کے منہ میں جانا، یعنی وہ اس کو موت کی سزا ہو جاتی ہے انارکلی کو۔ ان پڑھی اور سنی باتوں کا، یعنی یہ مصنف نے یہ باتیں پڑھی اور سنی ہوئی ہیں۔ آپ انارکلی کا انارکلی بازار سنا ہوا ہے نا، وہ اسی وجہ سے اس کا نام ہے کہ اندر بازار کے اندر اس کا مزار ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف کو ایک خوبصورت انداز میں ایسے بیان کرنا، ان پڑھی اور سنی باتوں کا مصنف کو ایک خوبصورت انداز میں ایسے بیان کرنا کہ اس تحریر کو سٹیج پر عمدہ طریق پر پیش کر کے ہر دور میں داد و تحسین کا حقدار ٹھہرنا، یعنی جب بھی اس کو سٹیج پر پیش کیا جاتا ہے تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت لطف اندوز ہوتے ہیں اردو ادب سے، فارسی شاعری کی غزلیات سے، اور وہ جو سب اس وقت کا ماحول اور اس وقت کے لوگوں کے کردار جو ہیں ان کو دیکھ کر لوگ کیونکہ وہ عام زندگی میں تو نظر نہیں آتے ان کو اس طرح کے اب کردار، بادشاہ، کنیزیں، ملکہ، شہزادہ، تو یہ سارا جو ہے وہ جو اس کے اوپر ظلم و ستم ہوا تو وہ اس وقت کا ساری جو ہے رودات جو ہے وہ سٹیج پر پیش کی جاتی ہے انارکلی ڈرامے میں۔ تو یہ کمال اردو ادب میں ڈرامہ انارکلی کو شاہکار کی اہمیت کا حامل بناتا ہے، یعنی یہ جو کمال انہوں نے جو دیکھا، محسوس کیا، پڑھا، لکھا، اس کے بعد کردار جو تھے ان کے خیالات میں، جو تاریخ میں بھی وہ کردار موجود تھے، اور کچھ ان کی اپنی تصوراتی جو تخیلاتی جو ان کی کاوش تھی، ان سب کو جمع کر کے انہوں نے جو انارکلی بازار میں بھی وہ جاتے ہوں گے، اگر وہ شاہی قلعہ جاتے تھے اور بادشاہی مسجد جاتے تھے تو وہ انارکلی کا بازار بہت مشہور بازار ہے، تو آپ نے وہ وہاں بھی جاتے ہوں گے، تو وہ جو بھی ان کے خیالات جمع ہوئے اور ان کا ایک نتیجہ نکلا ڈرامہ انارکلی کی صورت میں، جو اردو ادب کا ایک شاہکار تخلیق ہے۔ یہ جو ڈرامہ انارکلی ہے اردو ادب کی ایک شاہکار تخلیق ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، اس سے آپ کے جو اردو ادب میں دلچسپی ہے وہ آگے بڑھے گی۔ بچوں، ڈرامہ انارکلی جو ہے وہ میں نے چھوٹا سا تعارف دیا ہے، اسی طرح آگے جا کے بالکل آپ کے پیپر کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے جو آپ نے لکھنا اور پڑھنا ہے، اس لحاظ سے سید امتیاز علی تاج جو اس ڈرامے کے مصنف ہیں ان کا تعارف بھی میں دے دوں گی، اور جتنے یہ ہمارا ڈرامہ انارکلی ہے اس کو ہم ہر باب کے لحاظ سے پڑھیں گے۔ جیسے باب اول ہے، اس میں باب اول عشق ہے، تو ہم باب اول میں کتنے منظر ہیں؟ 4 منظر ہیں، تو ہم یہ 4 منظر پڑھیں گے۔ باب 2 میں پھر 4 منظر ہیں، تو پھر ہم یہ 4 منظر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد باب 100 میں موت، اس میں 5 منظر ہیں، تو یہ ہم منظر پڑھیں گے۔ جیسے جیسے ہم ایک ایک منظر پڑھیں گے اس میں یہ کردار جو اوپر دیے ہوئے ہیں یہ ہمیں کام کرتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے دکھائی دیں گے، تو وہ ہم لطف اندوز ہوں گے۔ ہر منظر میں آپ کی دلچسپی قائم رہتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، تو انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے، تو پھر پڑھیں گے جب تو دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آگے اگلے کام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔